حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قال ينافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر مسجد کے اندر اپنا منبر شریف رکھوایا کرتے تھے کہ جس کے اوپر حسان کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، سرکار کی خوبیاں، سرکار کے اعلیٰ مرتبے اور درجے جو ہیں ان کا بیان کریں، یا یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو مشرکین شعراء سرکار کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار کے خلاف شعر لکھتے تھے، قصیدے کہتے تھے، ان کا جواب دیں، گستاخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ وَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ينافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی حسان کی مدد کے لیے روح القدس یعنی جبریل امین کو ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ حسان کی مدد کریں شعر کہنے میں، اور اس وقت تک مدد کرتے رہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین، دشمنوں اور گستاخوں کو جواب دیں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، مفاخر اور کمالات اور سرکار کے درجات کا بیان کریں، بلندی درجات کا۔ یہاں پر حدیث پوری ہو گئی تھی، اس میں یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، اور باب کا عنوان جو ہے وہ تھا باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی الشعر، یعنی ان احادیث اور واقعات کا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے اور بیان کیے گئے شعر کے بارے میں۔ شعر سے مراد ہے منظوم کلام، جس کی جمع اشعار ہوتی ہے، یہ انگلش کا شعر نہیں ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خود منبر شریف اپنا رکھوانا مسجد کے اندر منگوا کر، اور پھر حضرت حسان کو حکم دینا کہ وہ اس منبر پر کھڑے ہو کر تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں بیان کریں شعروں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے ادب گستاخ ہیں مشرکین میں سے سرکار کے خلاف شعر کہنے والے، ان کو حضرت حسان جواب دیں شعروں کی صورت میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مطلقاً یعنی ہر قسم کے شعروں سے متنفر نہیں تھے، بلکہ صرف ان شعروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی
جو شعر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ تو بنیادی بات ہے اس حدیث کے اندر، جس سے یعنی باب کا عنوان جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ باقی اس کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعت پڑھنے والے کے لیے کسی اونچی جگہ کا انتظام کرنا جس میں عزت افزائی بھی ہو، اور وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے تو سارے مجمع کو اچھی طرح وہ نعت شریف کہتے ہوئے نظر بھی آئے، اس بات کا اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار یہ پڑھنا بلکہ پڑھوانا بھی مسنون ہے، اور جو گستاخان ہیں ان گستاخوں کے کلام کے رد میں اور اس کی برائی میں شعروں کی شکل کے اندر ان کو شاعروں سے جواب دلوانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نعت پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور آپ کی اعلیٰ شانوں کے بارے میں شاعری پیش کرنے والا، وہ جب تک سرکار کی نعتیں پڑھتا رہتا ہے اور جب تک سرکار کے بے ادبوں گستاخوں کو جواب دیتا رہتا ہے اپنے شعروں میں، اس وقت تک حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی مدد کے لیے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری مدد کریں، میرے مددگار بن جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھے، آپ کی مناقب میں اشعار کہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں اور آپ کے مخالفین کو شعروں کی صورت میں وہ جواب دے، تو اس سے اسے یہ فضیلت جو ہے اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید جو ہے یہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، ایک دو فقرے آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ سب فضیلت جو ہے یہ ان شاعروں یا ان نعت خوانوں کے لیے ہے جو صرف لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عزت، اپنی محبت جو ہے اس کے اظہار کی غرض سے جو نعت پڑھے۔ پیشہ ور جو نعت خوان ہیں وہ اس میں ہرگز مراد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کسی مسلمان کے لیے کہ پیشہ ور نعت خوانوں کو بلا کر تو ان کو عزت کے مقام کے اوپر مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، بالکل حرام خالص ہے۔ صرف اس شاعر کو یا نعت پڑھنے والے کو بلاؤ کہ جو اپنے نعت گوئی یا نعت پڑھنے پر یا اپنے اشعار کہنے پر یا ان کے بیان کرنے پر وہ کسی قسم کے لالچ کے اندر گرفتار نہ ہو، بلکہ محض اپنا جو ذوق و شوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، صرف اس کے اظہار کے لیے اپنے اللہ پاک اور اپنے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا اس کا مقصود ہو، اور بس۔ یہ باب کافی لمبا تھا، اس کی آخر میں ائمہ شارحین نے کچھ اس باب کی تکمیل کے لیے کچھ باتیں لکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ محدثین کرام کے ان ملفوظات سے یا ان فرمودات سے میرے سامعین جو ہیں وہ بھی واقف ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث پاک کی روایت ہے جس کو علامہ امام علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق بنو تمیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ وہ وفد کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تھے وہ مقصد ان کا کیا تھا
مقصد ان کا مسلمان ہونا نہیں تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے یہ لوگ اہل جاہلیت میں سے تھے، کفار اور مشرکین تھے، بنو تمیم فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کی ایک برانچ ہے بنو تمیم کی جس کے بڑے کا نام ہے بنو دارم، تو یہ وہ بنو دارم تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں ان کو جانچنے کے لیے یہ لوگ اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر مقابلہ ہوا، کیسا ہوا، کیا ہوا، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وقد ورد، روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، انہو لما جاءہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو تمیم وشاعرهم الاقرع بن حابس فنادوه یا محمد اخرج الینا نفاخرک او نشاعرک فإن مدحنا زین وذمنا شین۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنو تمیم کا وفد آیا اور ان کے ساتھ ان کا بہت بڑا خطیب اور بہت بڑا شاعر اقرع بن حابس بھی تھا۔ یہ بات واقعہ کو کاٹ کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ عرب جو ہیں ان کے اندر اس زمانے میں شاعری کا اور شعر گوئی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، یا پھر خطابت کا مقابلہ ہوتا تھا۔ خطابت کا معنی مسجد میں جمعہ پڑھانا نہیں، بلکہ خطابت کا معنی ہے خطاب کرنا، لیکچر دینا۔ تو وہ لیکچر دیتے تھے یا شعر پڑھتے تھے ایک دوسرے کے مقابلے، اور سال کے اندر ان کے دو بڑے بڑے میلے لگتے تھے طائف شریف کے قریب، اور ان میلوں کے اندر اسٹیج لگ جاتے، ان کے اوپر بڑے بڑے عرب کے علماء، بڑے بڑے عرب کے شاعر، بڑے بڑے عرب کے زبان دان اور بڑے بڑے عرب کے خطیب جو ہیں اور جو ادیب ہیں وہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے، اور اسٹیج کے سامنے یہ اہل عرب ہوتے، بے شمار مجمع ہوتا، اور وہاں پر یہ ہوتا کہ قبائل کا قبائل کے ساتھ شعر گوئی میں مقابلہ ہوتا، یا اپنی اپنی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے بیان کے اندر مقابلہ ہوتا، یا یہ کہ اپنی اپنی زبان دانی جو ہے اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے جی، چاہے خطبے کی شکل میں یعنی لیکچر کی شکل میں، یا یہ کہ شاعری کے طور پر۔ تو یہ کام عربوں کے درمیان ایک بڑا مشہور اور معروف کام تھا۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے یہ ایک واقعہ پڑھا ہے عربی ادب کے سلسلے کے اندر، کہ یہ لوگ جس طرح ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کر، اس طرح یہ لوگ جو ہیں زبان آوری تھی ان کو حاصل، زبان پر ان کو قدرت تھی کہ یہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ اپنے اپنے مناقب اور مفاخر میں وہ فوری طور پر فی البدی شعر پڑھتے جاتے اور سینکڑوں کی تعداد میں شعر پڑھتے چلے جاتے۔ اسی وقت وہ پڑھ رہے ہیں اور شعر جو شکل میں ان کے مضامین ڈلتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی زبان پر چلتے جا رہے ہیں، اور درمیان میں کوئی توقف نہیں ہے، درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہے۔ عرب کے ایک قبیلے کے یہاں ایک مہمان آ گیا، رات کا وقت تھا، عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے بھیڑ بکریاں تو اس طرح ہے جیسے آج کل مرغیاں اس طرح تھی اس زمانے میں، لیکن گائے اور اونٹ تک ذبح کر دیتے، پھر ان کو جب وہ پکاتے تو آگ جلاتے تو آگ جو ہے وہ اس کے شعلے جس وقت اونچے جاتے تو اس پر بھی وہ اپنے شعروں کے اندر فخر کرتے کہ مہمان نوازی کی خاطر رات بھر تک جی ہمارے یہاں آگ کے شعلے بلند ہوتے رہتے ہیں کہ جن پر گوشت جو ہے نا وہ روسٹ ہوتا ہے مہمانوں کے لیے۔ تو مرد کوئی گھر میں نہیں تھا، گھر کی ایک سائیڈ میں اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، وہاں پر کھانا لے کر ایک لڑکی تھی تقریباً 13-14 برس کی گھر کے اندر، تو وہ آئی
اور آ کر کھانا اس نے پیش کیا اور مہمان نے اس کو گھور کر دیکھنا شروع کیا بری نیت سے. تو وہ لڑکی بڑے آرام سے کھڑے ہو کے اس سے پوچھتی ہے کہ ممن انتا یا ضعیف، کہتی ہے کہ مہمان آپ کون سے قبیلے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کسی ایک اپنے قبیلے کا نام لیا. اس لڑکی نے فوری طور پر 10 شعر اس قبیلے کے کمینہ اور ذلیل اور رسوا ہونے کے بارے میں فوراً کہہ دیے. پہلے سے نہیں تھے، فوراً کہہ دیے. پھر اس نے کہا کہ نہیں افسوس کہ میں صحیح نہیں بتا سکا، میں فلاں قبیلے کا نہیں ہوں، میں کسی اور قبیلے کا نام لے کے کہتا ہے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے کہا اچھا. تو اس نے فوراً 10 شعر اس قبیلے کی بری عادتوں کے بیان میں کہہ دیے فوری طور پر. یہاں تک کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا، کلا بازیوں پہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے اس نے 400 عرب کے قبیلوں کے نام لیے یکے بعد دیگرے کہ نہیں میں اس قبیلے کا فرد بھی نہیں ہوں، میں فلاں قبیلے کا فرد ہوں. تو وہ لڑکی 10 علیحدہ اور شعر جو ہیں وہ فوری طور پر اس قبیلے کی شان میں کہہ دیا. اب جناب یہاں تک جس وقت پہنچا معاملہ تو وہ شخص اٹھا اور اٹھ کے تو اس بچی کے قدموں کے اوپر گر گیا اور گر کر کہنے لگا کہ مجھ سے کچھ بے ادبی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. تو اس نے کہا کہ ایسوں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو کچھ اندازہ ہوا آپ کو عرب والوں کی شعر گوئی کا اور زبان دانی کا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تو ایسے جیسے گٹی میں ملی ہوئی تھی یہ چیز ان کو. تو یہ بات ہے جی. سن لیا آپ نے کافی کچھ، اب ذرا اصل بات سنی. فرماتے ہیں کہ روایات کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بنو تمیم کے کچھ لوگ، اور یہ بنو تمیم کی ایک برانچ بنو دارم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. وشاعرہم الاقرع بن حابس، اور ان کے ساتھ ان کا بہت بڑا قابل لائق شاعر اور خطیب اقرع بن حابس بھی تھا. فنادوہ یا محمد، سب بولیے صلی اللہ تعالی. افسوس ہے کہ یاد کرانا پڑا ہے آپ کو، خود بخود بلند آواز کے ساتھ درود و سلام کے الفاظ جو ہیں کہہ دینے چاہیے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو گئے کچھ فاصلے پر، اور وہاں سے انہوں نے پکارا، آواز دی. کیا آواز دی؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اخرج الینا، نکلیے باہر ہمارے پاس آئیے، نکلیے باہر ہمارے پاس آئیے. نفاخر کا او نشاعر کا، آؤ ہم تمہارے ساتھ، نعوذ باللہ، یہ فخریہ اشعار جو ہیں، فخریہ باتیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تمہاری فخریہ باتیں کیا ہیں، تمہارے مفاخر اور درجات اور تمہارے فضائل اور مناقب کیا ہیں، تو تم لوگ وہ بیان کرو گے اور ہم لوگ اپنے قبیلے کے مفاخر اور فضائل اور مناقب بیان کریں گے. نکل آئیے باہر ہمارے پاس آئیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ یہ فخریہ طور پر شعر گوئی کا مقابلہ کریں جس میں اپنے اپنے مفاخر بیان کریں قبیلے کے. او نشاعر کا، یا اگر شعر گوئی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ شعر گوئی کر لیں، کیونکہ یہی تو سب سے بڑا اسلحہ تھا یہ عرب کے لوگوں کا اس زمانے کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور سرکار نے صرف اتنا ہی فرمایا اور کچھ نہیں. ذالک اللہ اذا مدح زانا و اذا ذم شانا. ایک بات پیچھے رہ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ شعر گوئی میں مقابلہ کر لو، اور یا یہ کہ یہ خطبہ یا لیکچر
دینے میں مقابلہ کر لو کہ ہم اپنی قوم کے مفاخر اور بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، تم اپنے قبیلے کے وہ بیان کرو گے، تو پھر دیکھتے ہیں کون بڑھتا ہے اور کون جو ہے مقابلہ ہارتا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے ایک فقرہ یہ بھی کہا فَإِنَّ مَدْحَنَا زَيْنٌ وَزَمَّنَا شَيْنٌ، اس لیے کہ ہم جس کی مدح کر دیتے ہیں نا اپنے شعروں میں یا اپنے خطبے میں، جس کی تعریف کر دیتے ہیں، اس کی خوبیوں اور فضائل کے بول بالا ہو جاتے ہیں، مشہوریاں ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو خوبیوں والا قرار دیتے ہیں، اور جس کے خلاف ہم شعر کہہ دیں یا اپنا خطبہ دے دیں، لیکچر دے دیں، تو وہ بہت خراب ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ بڑا معیوب اور بڑا نقص والا فرد یا قبیلہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ ہمارے شعر یا ہمارے لیکچر ایسے ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے صرف اتنا فرمایا ذالک اللہ اذا مدحا اذا مدحا زانا و اذا ذم شانا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو بے وقوفو، یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ جب کسی کی تعریف کر دے تو اس کے لیے یہ باعث عزت ہوتی ہے، باعث جمال ہوتی ہے، باعث خوبی اور خوبصورتی ہوتی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اور جس کی برائی اللہ پاک بیان فرما دے تو پھر اس کی برائی جو ہے اس برائی میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہ تو اللہ پاک کی شان ہے۔ اتنا فرمایا اور کچھ نہیں فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث بالشعر ولا بالفخر، کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو شاعر بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ میں مختلف قبیلے کے لوگوں کے سامنے فخریہ باتوں کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کروں، مجھے اس لیے بھی نہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ ہاتو، آپ نے فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم آؤ کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس ان یجیب خطیبہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ بھی دربار نبی کے شاعر بھی تھے، دربار نبی کے وہ خطیب بھی تھے، اور ان سے فرمایا کہ لو بھئی ان کے شعروں اور ان کے خطیبوں کا جواب دو۔ فخطب فغلبہم، تو پھر شروع ہوا مقابلہ۔ جب ان کے خطیب نے لیکچر دیا تو اس کے جواب میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی طور پر خطبہ دیا تو آپ غالب آ گئے ان کے بہت بڑے خطیب پر۔ اور جس وقت شعر گوئی کا معاملہ ہوا، یعنی خطبہ میں لیکچر میں جس وقت ان کو ناکامی ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کا شاعر جو تھا جس کا نام تھا اقرع بن حابس، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور وہ اٹھ کے کہنے لگا، اس نے شعر کہے دو جن کے اندر اس نے دعوت دی کہ آؤ شعروں کے اندر ہمارا مقابلہ کرو، حجب گوئی کرو، تم ہماری ہم تمہاری، حجب گوئی کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد تم اپنی خوبیاں بیان کرو، ہم اپنی خوبیاں اپنے قبیلے کی بیان کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون بڑھتا ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کے، اس کا نام کیا ہے؟ اقرع بن حابس۔ اقرع کیسے ہے؟ الف، آگے دو نقطوں والا قاف، آگے رے اور آخر میں عین، اقرع بن حابس کھڑا ہوا تو اس نے یہ شعر کہے، اتیناک کیما یعرف الناس فضلنا اذا خالفونا عند ذکر المکارم وَأَنَّا رُؤُوسُ النَّاسِ مِن كُلِّ مَعْشَرٍ وَأَن لَيْسَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ كَدَارِمِ۔ یہ شعر پڑھے اس نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتیناک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اتیناک، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، کیما یعرف الناس فضلنا،
تاکہ لوگ ہماری فضیلت کو، ہماری بزرگی کو، ہماری عزتوں کو لوگ جو ہے وہ جان سکیں۔ اذا خالفونا، جب کہ وہ ہمارے مخالف ہوں، وہ ہم لوگوں کی فضیلتیں، بزرگیاں، عزتیں وہ جان سکیں۔ عند ذکر المکارمی، جس وقت یہ عزت کی باتوں کا مقابلہ ہو۔ یہ شعر پہلے شعر کا مطلب ہے۔ دوسرا شعر ہے وَأَنَّا رُؤُوسُ النَّاسِ مِن كُلِّ مَعْشَرٍ، اور یاد رکھو کہ بے شک ہم لوگ عرب کے اندر جتنی قوموں کے لوگ ہیں نا، ساری قوموں کے لوگوں اور سارے قبائل کے لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگ جو ہیں وہ سب کے سردار ہیں۔ ہم سب کے سردار ہیں، سب سے برتر اور بالا ہیں، سب سے اونچے مرتبے کے ہیں ہم لوگ۔ وَاللَّيْسَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ كَدَارِمِ، اور اس بات کو بھی ہم بتانے کے لیے آ جائے ہیں کہ سرزمین حجاز کے اندر خاندان بنو دارم جیسا کوئی بھی قبیلہ نہیں ہے۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسانًا یجیبہم فقال، ان کے خطیب کا جواب حضرت ثابت بن قیس نے دیا، اور جب شاعر کی بات آئی تو شاعر دربار نبوی حضرت سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سرکار نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ حسان اٹھو اور اجبہم، ان کو جواب دو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے دو ہی شعر کہے، بنی دارم لا تفخروا ان فخرکم، بنی دارم لا تفخروا ان فخرکم یعود وبالا عند ذکر المکارمی۔ آپ نے اپنے شعر کے اندر فرمایا کہ اے بنو دارم، لا تفخروا، اپنی بڑائی نہ کرو، ان فخرکم یعود وبالا، کیونکہ تمہارا اپنی بڑائی بیان کرنا یہ وبال بن جائے گا تم پر، عند ذکر المکارمی، جس وقت بڑائیوں کے بیان، بڑائیوں کا ذکر ہوگا، جس وقت اصل خوبیوں کا اور اصل فضائل کا اور بڑائیوں کا اور عزتوں کا ذکر ہوگا، تو یہ تمہاری بیان کی عزتیں جو ہیں یہ گویا تمہارے لیے وبال بن جائیں گی تمہاری گردن میں۔ یہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا حبلتم علینا تفخرون وانتم لنا خبل من بین قدن وخادمی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حماقت کے ساتھ منہ اٹھا کر ہم پر آ گئے ہو، یعنی ہمارے پاس آ گئے ہو، ہم پر تم نے چڑھائی کر دی ہے حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے۔ تفخرون، کہ تم ہم پر فخر کرتے ہو، ہمارے مقابلے میں اپنی عزتیں جو ہیں وہ جتاتے ہو۔ سنو وانتم لنا خبل، حالانکہ تم سب ہمارے نوکر چاکر ہو، تم سب ہمارے نوکر چاکر ہو۔ ما بین قن و خادمی، کوئی تو تم میں سے ایسا ہے جیسے ہمارے زر خریدے ہوئے غلام ہوتے ہیں، اور کچھ تم میں سے ایسے ہیں جن کو ویسے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پورا قصیدہ جو ہے یہ لمبا ہے، ہاں جی، ان کا بھی اور ان کا بھی۔ تو مقصد تھا اس کا بیان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کوئی سرکار کے سامنے آیا ہے نا، تو اس لالچ میں یا اس خواہش میں کہ شاید اس طرح ہی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ فرما دیتے تھے کہ ہم ایسا کرتے تو نہیں ہیں، نہ ایسا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، لیکن چلو تم کرنا چاہتی ہو تو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ رکانہ پہلوان تھا ایک عرب کا بہت بڑا، آپ نے سنا ہوا ان کا ذکر؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کبھی اپنے پچھلے دروس کے اندر کسی وقت میں نے ان کا واقعہ جو ہے بیان کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کسی کام کے لیے، تو دیکھا کہ آبادی سے باہر ایک جگہ پر عرب کا مشہور پہلوان، جس کو وہ کئی سو شجاع اور بہادر مردوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، وہ آگے وہ اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔
کیا کہتے ہیں اس کو، پش اپ، بیٹھ کے وہ نکال رہا تھا، بیٹھ کے کر رہا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس رک گئے، اور رک کر تو آپ نے فرمایا کہ یا رکانا، اے رکانا، الم آنا لکا ان تؤمنا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اس کے لیے میں بہت سی گفتگو کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں تو پہلوان ہوں، تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کر لو کشتی کا. اگر میں جیت گیا تو آپ میرے پیچھے چلے آئیں، اور اگر تم جیت گئے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے اس کے سامنے آ گئے مقابلے کے لیے کشتی کا. ہیں جی، حالانکہ سرکار کی تو اس چیز کی تربیت ہی نہ تھی، نہ سرکار یہ کام کرتے تھے، نہ یہ کام کرنے کے لیے سرکار کو بھیجا گیا تھا دنیا میں، نہ ایکسرسائزیں کی ہوئی تھیں. تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنے داؤ آزما لے مجھ پر، اس کے بعد پھر میں تمہاری پشت لگاؤں گا. تو اس نے کہا ارے آپ کیا میرے داؤ جو ہیں ان کو آزمانا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کھڑا ہوں، آپ مجھے میری جگہ سے ذرا ہلا کر دکھا دیں تو میں اپنی شکست مان لوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور آرام سے اس کو اٹھا کر تو زمین کے اوپر اس کو پشت کے بل پٹک دیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے میری زندگی کے اندر کہ کسی نے میری پشت لگائی ہو زمین پر. تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. تو ایسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کو دعوت دیتے تھے ایمان لانے کی، اور جس وقت دعوت دیتے تھے تو پھر جیسی وہ دلیل مانگتا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے مقابلے میں کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی سرکار کر دیتے، دکھا دیتے. تو اسی طرح ان کا معاملہ کیا تھا کہ زبان دانی میں ہم سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی جی، اور اپنے مفاخر اور اپنے بلند مرتبے اور بڑی بڑی عزتیں اور بزرگیاں جو ہیں ہاں جی، وہ ان میں بھی ہمارا مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو اس کا جواب خطیب کا جواب خطیب سے دلوایا سرکار نے. آپ بیٹھ کے دیکھتے رہے. شاعر کا جواب حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب دکھایا. اور جس وقت وہ ان کا خطیب بھی ہار گیا، ان کا شاعر بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہار گیا، تو اب وہ کہنے لگے کہ ہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ جس چیز کا ہم مفاخرہ یا مقابلہ کرنے کے لیے یا مشاعرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے تھے، اس میں آپ نے ہمیں شکست دے دیا ہے، ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. اور اب ہم آپ کی دعوت پر، جو دعوت آپ دیا کرتے ہیں لوگوں کو ایمان لانے کی، اس دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حضور اپنا ہاتھ مبارک آگے نکالیے اور ہمیں اپنی بیعت میں لے کر اپنا کلمہ پڑھائیے. تب یہ اس طرح مسلمان ہوئے ہیں جی. اور یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر یہ بات ہے خاص طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شعر کے خلاف ہوتے یا منظوم کلام جو ہے کہنے کے خلاف ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلے بات کہی تھی کہ وہ تو اللہ ہے کہ جس کی جب تعریف کر دے کسی کی تو اس کے لیے باعث عزت افزائی ہو جاتی ہے وہ بات، اور اگر کسی کی برائی کر دے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، وہ تو خدا ہے ہاں جی. تو تم کو تو میں نہیں مانتا، لیکن چلو ٹھیک ہے اگر تم اس میں مقابلہ کرنے چاہتے ہو تو آؤ کر لو. یعنی یہ کہ شاعری کے اندر سرکار نے ان کا مقابلہ کروایا. تو اگر شعر کہنے جائز نہ ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
مشاعرے کے اندر ان کا مقابلہ نہ کرواتے اور ان کو شکست نہ دلواتے، مگر مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کاش کہ مولا کریم تیرے یہ پیدا کیے ہوئے بندے جو ہیں یہ میرا کلمہ پڑھ لیں، تیری توحید کے قائل ہو جائیں اور مسلمان بن جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی پڑھ کے سنا چکا ہوا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الشعر کالکلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعر بھی دوسری باتوں کی طرح ہیں، جس طرح باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اسی طرح جس شعر کا مضمون اچھا ہوگا وہ شعر بھی اچھا ہوگا، جس شعر کا مضمون خراب ہوگا وہ شعر بھی خراب ہوگا۔ اس کے بعد ابو داود کی روایت ہے، سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بھی اسلام لانے کا بڑا عظیم واقعہ ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من البیان سحرا وان من العلم جہلا وان من الشعر حکما وان من القول عیالا وفی روایت عیالا۔ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات پر یقین رکھو بیان جو زبان سے آدمی بیان کرتا ہے اس کو بھی بیان کہہ دیتے ہیں، یعنی کلام جو ہے تو یہ کلام ایسا بھی ہوتا ہے جو جادو کا کام کر دیتا ہے۔ مجازاً جادو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس طرح جادو اثر کرتا ہے نا آدمی پر اور آدمی اس سے متاثر ہو کر تو پھر ویسی حرکتیں کرتا ہے جیسا جادو ہو، تو اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی کا بیان ہے، آدمی کی گفتگو ہے، آدمی کا کلام ہے، اس میں سے بھی بعض کلام ایسے ہیں، سارے نہیں، بعض کلام ایسے ہیں کہ جو کلام جو ہیں وہ گویا سننے والے پر جادو کر دیتے ہیں۔ یہ خطیب نہیں ہے، بہت سارے بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں، کوئی خطیب میرے جیسا بے ڈنگا ہوتا ہے، اس کی بات کو سن کر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کاش کہ یہ جلدی ختم کرے ہماری جان چھوٹ۔ اس طرح کے بھی بے ڈنگے خطیب ہوتے ہیں جی، اور ایسے بھی خطیب ہوتے ہیں کہ جب وہ بات شروع کریں تو آپ ان کا منہ تکنا شروع کر دیں گے، اور جب تک ان کی بات 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پوری نہ ہو آپ اپنا منہ ہی نیچے نہیں کریں گے۔ اتنا لطف ہوگا اس کی بات میں، اتنی چسپیدگی ہوگی اس کی بات میں، اور اتنی اس کی بات کے اندر جاذبیت۔ ایسے ہوتے ہیں نا، تو یہ تقریر کیا ہوتی ہے؟ کلام ہی ہوتا ہے نا، یہ کلام ہوتا ہے، یہ بیان ہوتا ہے، تو اس طرح فرق ہوتا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، اور یقین رکھو کہ بعض علم والے جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ جہالت والی بھی ہوتی ہیں، باتیں ان کی جہالت والی بھی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا، اور یاد رکھو کہ شعروں میں سے بعض شعروں میں سے کچھ شعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو حکمت و دانائی کے اوپر اور جو سچائی کے اوپر اور جو حقیقت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيْلًا یا عَيَالًا، صحیح عَيْلًا ہے، جیسا کہ ابو داود کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں ہے، عائل کا معنی ہے ثقیل اور وبال، بات جو ہے وہ بوجھل بات ہو، بوجھل کرنے والی، اور وبال آپ سمجھتی ہیں کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سننے والے کی طبیعت پر بڑی بوجھل محسوس ہوتی ہیں اور گراں گزرتی ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا ہے ان من البیان سحرن، کہ بیان میں سے بعض بیان ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں پر گویا کہ جادو کر دیتے ہیں، لوگوں پر سکتہ طاری کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال شارحین فرماتی ہیں کہ ایسی ہے کہ 2 آدمی ہیں جو اپنا مقدمہ جو ہے وہ لے کے ایک قاضی کے پاس پہنچے ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے دوسرے کو کچھ دیا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں دے رہا، اور دوسرا وہ ہے
کہ جس کے ذمہ حق ہے پہلے کے لیے، وہ پہلے کا حق ادا نہیں کر رہا، اور جس وقت قاضی کے پاس وہ جاتے ہیں تو جو حق والا ہوتا ہے وہ زبان کا اتنا تیز ترار نہیں ہوتا، اور جو جس پر حق ہوتا ہے وہ زبان کا تیز ترار ہوتا ہے، اور کلام جو ہے اس کو منطق کے مطابق بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا وہ جھوٹا ہونے کے باوجود قاضی کے سامنے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ قاضی جو ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچا ہے، تو فیصلہ پھر اسی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے، کسی کا وکیل اگر جو ہے وہ کمزور ہو اور دوسرے فریق کا وکیل اگر جو ہے وہ باتونی ہو، ہاں جی، اور قاعدے قانون کو بھی جانتا ہو، زبان بھی اچھی طرح تیز ترار چلتی ہو، تو وہ لے دے جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے ان من البیان من البیان سحرا وان من العلم جہلا، کہ علم میں سے بعض باتیں اہل علم کی وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو کہ جہالت ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اس کو وہ مسئلہ آتا نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، مگر تکلف کر کے خواہ مخواہ وہ اس مسئلے کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے جواب جو دیا وہ واقعتاً صحیح بھی تھا، تب بھی وہ شخص گناہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ جب تک اس کو پوری طرح سمجھ نہیں تھی اس مسئلے کی، تو اس نے خواہ مخواہ پوچھنے والوں کو مطمئن کرنے والے کے لیے ایک بات اپنے من سے گھڑ کر تو ان کو بتا دی، چاہے وہ پھر وہ حقیقت میں حق کے مطابق ہی تھی، لیکن اس نے تو حق کے مطابق جان کر نہیں بیان کی نا۔ تو اس طرح کا عالم جو ہے اس کا اس طرح کی بات بیان کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہالت ہے۔ بعض اوقات عالم بھی جہالت کی باتیں کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان من الشعر حکما، فرماتے ہیں فَوَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْأَمْثَالُ الَّتِي يَتَّعِظُ بِهَا النَّاسُ، فرماتے ہیں کہ جو فرمایا کہ بعض شعر جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شعر ہیں کہ جن کے اندر پند و نصیحت ہوتی ہے، جن کے اندر سچی باتیں ہوتی ہیں، جو باتیں حقیقت کے مطابق ہوتی ہیں، واقعے کے مطابق ہوتی ہیں، اور آدمی اگر ان باتوں کو سنے یا سن کر ان پر عمل کرے تو آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سارے شعر غلط نہیں ہیں، خلاف شرع۔ یہ پتہ چلا کہ سارے لیکچر خلاف شرع نہیں ہوتے، مگر کوئی ہوتے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت ہے کہ جس میں یہ فرمایا ہے کہ ان من الشعر حکمتا، کہ شعروں میں سے بعض شعر وہ ہیں جو حقیقت پر مبنی دانائی جو ہے وہ اس کا بیان اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، اور یہاں پر آخری بات جو یہ عرض کرنا چاہوں گا تو وہ صرف یہی ہے کہ خلاف شرع کون سے اشعار ہیں۔ نمبر ایک وہ شعر جو کہ حقیقت کے خلاف جھوٹ پر مبنی ہو۔ نمبر دو وہ شعر جو مخرب اخلاق ہوں، جیسا کہ ٹی وی وغیرہ پر یہ گانے وانے یہ ہوتے ہیں، فلمی گانے یہ، اور اسی طرح وہ شعر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کے جذبات لوگوں کے جو ہیں ان کو خلاف شرع طریقے سے ابھارنے کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں، سارے کے سارے حرام ہیں۔ ہر ایسا شعر جو شرع شریف کے کسی بھی مسئلے کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح آدمی کا اپنی زندگی کے اندر دیگر کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے تو صرف شعر و شاعری پر ہی لگے رہنا، اس طرح کا شعر جو ہے اس میں مبتلا ہونا، یہ بھی شرع شریف کے خلاف ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ باب پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے
باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر یا سمر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا وہ بات ثابت ہے جو لوگ رات کو کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ دلچسپی کی باتیں کرتے ہیں، ہاں جی۔ یا پرانے زمانے میں جب یہ بتیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ کھلے میدانوں میں ہی رہتے تھے، سینوں کے اندر رہتے تھے، تو وہاں پر جب رات کو فارغ ہونا کام کاج سے، تو 2-3-4 گھروں کے جو ہاں جی وہ مردوں کا اکٹھے ہو جانا، عورتوں کے ساتھ اکٹھے ہو جانا اور بیٹھ کر تو کچھ گپ شپ کرنا، اور اس میں بھی جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ یہ اجمالاً یاد رکھیں، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ